جس کا پہلا عشرہ انتہائی برکات کا حامل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک اس عشرے کی قسم کھائی، فرمایا والفجر وليال عشر، قسم ہے صبح کی اور قسم ہے 10 رات۔ صبح سے مراد صبح صادق، چونکہ
پھر رات کا سناٹا اور خاموشی اور تاریکی، ان سب ساری چیزیں ختم ہو رہی ہوتی ہیں، دن کا سویرا آ رہا ہوتا ہے، تو یہ کہاں وقت ہے جس میں ہمارے برابر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پیدا اور صادق اور امین رہتا ہے۔ مفسرین حضرات فرماتے ہیں کہ صبح سے مراد ماہ ذی الحجہ کی فجر اور 10 راتوں سے مراد پہلا عشرہ ہے ذی الحجہ کا، جو بڑی فضیلت کا عمل ہے۔ حدیث پاک میں ہے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی عمل دنوں کے اندر کوئی عمل ایسا نہیں جتنا کہ ان 10 دنوں میں اللہ تعالیٰ کو ایک عمل زیادہ پوچھا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے بھی زیادہ ان دنوں میں عمل کرنا افضل ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع منه بشيء، ہاں مگر وہ شخص جو اپنی مال اور جان کے ساتھ نکلا اور شہید ہو گیا، نہ مال واپس لے کر آیا نہ جان لے کر آیا، وہ تو فضیلت سب سے زیادہ ہے۔ لیکن اس سے پہلے ان دنوں میں عمل کرنے کی ضرورت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل تھا کہ کبھی آپ حالات کی مناسبت سے، کبھی سامنے بیٹھنے والے مخاطبین ان کی مناسبت سے، اور کبھی سوال کرنے والے سائل حالت کی مناسبت سے جس عبادت کو اس وقت آپ اہم سمجھتے ہوتے ہیں اس کو اس کی افضلیت بیان کرتا ہے۔ اس لیے آدمی کہیں آپ نے فرمایا سب سے افضل عمل عبادت نماز، کہیں فرمایا سب سے افضل جہاد ہے، کہیں کا سب سے افضل زکوٰۃ ہے۔ جس مجمع میں اور جس وقت میں جس چیز کی ضرورت تھی آپ اس کی پیش نظر اس عمل کی تعمیر کریں۔ حدیث پاک میں ہے یہ جو عشرہ ہے حجہ کا، اس میں ایک دن روزہ رکھنا سال کے روزوں کے برابر ہوتا ہے، اور اس کی رات کا قیام لیلۃ القدر کے قیام کے برابر ہوتا ہے۔ پھر یہ جو عشرہ ہے اس میں یوم ترویہ بھی ہے، یوم عرفہ بھی ہے، یوم النحر بھی ہے۔ یوم ترویہ 8 بجے جس میں حج کے اعمال کا آغاز ہوتا ہے، پھر یوم عرفہ ہے جس میں حج کا رکن اعظم ادا کیا جاتا ہے، جو اس کے بغیر حج ممکن ہے۔ یوم عرفہ جس کی بڑی فضیلت ہے، کسی یہودی نے کہا قرآن پاک میں جو آیت ہے اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اگر یہ ہماری کتاب میں اترتی تو جس دن اتری اس دن کو ہم عید مناتے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ بات سنی تو آپ نے فرمایا کہ ہمیں خوب معلوم ہے یہ آیت کس دن میں اتری تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس جگہ موجود تھے۔ وہ یوم عرفہ تھا اور جمعہ کا تھا، اور میں جمعہ بھی ہمارے لیے عید کی طرح ہے اور یوم عرفہ بھی ہمارے لیے عید کی طرح ہے۔ 9 ذی الحجہ یوم عرفہ، اس دن روزہ رکھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1 سال قبل گناہوں کا کفارہ بنتا ہے اور 1 سال آئندہ کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے۔ اس لیے یہ عشرہ بڑی ہی فضیلت کا عمل ہے۔ پھر یوم النحر ہے، یعنی قربانی والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فصل لربک وانحر،
اے نبی اپنے رب کے لیے نماز پڑھی اور قربانی یوم النحر قربانی کا ہر جمعہ عبادت ہے جس کے سارے اعمال و افعال وہاں حرم میں ادا کیے جاتے ہیں یا حرم کے مضافات میں واحد ایک عمل قربانی جو کہ حجاج کے علاوہ دوسری دنیا میں رہنے والے مسلمان بھی اس کو ادا کرتے ہیں۔ حاجیوں سے مشابہت ہو جاتا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جنہوں نے اس دھرتی پر اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے ایسا عمل پیش کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند آیا۔ یوں تو ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے بہت مرتبہ آزمائے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ فرمایا ابراہیم علیہ السلام کے رب نے انہیں بہت مرتبہ آزمایا فَأَتَمَّهُنَّ، وہ سب میں کامیاب ہے۔ وہ خود گری کے ماحول میں پیدا ہوئے، گھر کا ماحول ان کے خلاف تھا، والد ان کے خلاف ہو گیا، کہاں دور ہو جو مگر رجم کر دیں۔ بادشاہ اس وقت کا اس سے ٹکراؤ ہو گیا نمرود سے، اور پھر اس نے اسی توحید کی پاداشی ابراہیم علیہ السلام نے خود گری کے ماحول میں توحید کا علم لہرایا، اللہ کی توحید کا ڈنکا بجایا، جو برداشت نہ ہوا اور انہیں کہا گیا کہ آپ اس سے بعد آئے، ہمیں یہ نہیں ہو سکتا، تو پھر ان کو سزا دینے کے لیے آگ کا چیخا تیار کیا، 6 ماہ جس کا ایندھن جمع ہوتا رہا، آسمانوں سے آگ باتیں کر رہی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام اس آتش نمرود میں ڈالا جا رہا تھا، فرشتے بھی اشکبار تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے آ کے پوچھا کہ اگر آپ کہیں ان سب کو ختم کر دو، ہمیں اللہ نے بھیجا ہے؟ کہا نہیں، کہا ایک طرف ہو جاؤ، آج خلیل اور جلیل کا معاملہ ہے۔ اگر میرا رب اس بات پہ راضی ہے کہ میں جل جاؤں تو مجھے جلنا منظور ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام تمام اسباب سے نظر ہٹا کر مسبب الاسباب پر نظر کیے ہوئے ہیں، تو مسبب الاسباب کو کوئی وقت نہیں لگتا مدد کرنے میں، چونکہ ساری چیزوں کی تاثیر ان کے نفس ہے۔ عین اس وقت جب آپ آگ کے شعلوں کے حوالے ابراہیم علیہ السلام ہو رہے تھے، اللہ نے حکم دیا یا نار کونی بردن و سلام علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی اور سلام سے بنے، تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ وہ رسیاں تو جل گئی جس سے ان کا جسم بنا ہوا تھا، جسم کا ایک بات نہیں جاتا۔ ابراہیم علیہ السلام یہاں بھی کامیاب ہوا، اور پھر وہ بیٹا لخت جگر جس کو تمناؤں سے مانگا تھا اسماعیل علیہ السلام، جب وہ 13 سال کی عمر میں ان کے ساتھ آگ پکانے کے چلنے پھرنے کے قابل ہو، اللہ تعالیٰ نے خواب میں حکم دیا کہ ان کو ہمارے راستے میں کروانا۔ بیٹے سے پوچھا، انہوں نے ملے تو ڈال دیا، کہا جو رب کا امر ہے اس کو پورا کر۔ ابراہیم علیہ السلام مینار کے اندر موجود ہیں، ہاتھ میں چھری ہے، بیٹے کو قربان کرنے کے لیے مکمل تیار، بیٹا بھی قربان ہونے کے لیے تیار۔ یہ میں نے کہا قرآن کہتے ہیں فلما اسلما وتلہ للجبین، جب دونوں تیار، اسلما یعنی دل سے جو بات تسلیم کیجئے اس کو کہتے ہیں، دونوں تیار
اور پھر دمبا بھیجا جنت سے جس پر چھری چلائی گئی، وہ ذبح ہو گیا۔ یہ عشق و محبت کی ایثار اور جذبے ایسی مثال، ایسی رسم خلیلی قائم ہوئی جس کی مثال نہیں مل سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنی پسند آئی یہ ادا، قیامت تک کے لیے اس کو جاری و ساری کرے۔ اور جب تک کوئی حاجی اس کو ادا نہیں کرے گا، حج مکمل نہیں۔ اور پھر حجاج کے علاوہ بھی فرمایا پوری امت مسلمہ اس سنت ابراہیمی کو ادا کرے گی، قائم کرے گی، تاکہ وہ ادا بھی قائم ہو اور خود بھی عہد کرے ایثار کا جذبہ بیدار ہو کہ اسلام کے لیے کسی بھی قربانی کی ضرورت پڑے تو ہم کریں۔ قربانی کا فلسفہ اللہ کو مقصود یہ نہیں ہے کہ جانور قربان، مقصود تو یہ فلسفہ ہے کہ انسان کے اندر ایک جذبہ اور داعیہ کہ سب کچھ جو میرے پاس ہے یا خود میں ہوں اور میرا جسم اور جان ہے، سب اللہ کا عطا کرتا ہے۔ یہ میرا کمال نہیں ہے، وہ رب اپنا عطا کرنا مال جب مجھ سے مانگے تو میں پیچھے نہیں ہٹوں۔ یہ اصل سبب انسان بڑا عجیب ہے، اللہ اسے مال دیتا ہے اور اس مال سے کچھ تھوڑا سا حصہ جب مانگتا ہے تو انسان کہتا ہے کہ نہیں، کمال میرا ہے، محنت میری ہے، میں کیسے دے دوں؟ اللہ فرماتے ہیں ایمان والے کون ہیں؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ خرچ کی بات بعد میں کی اللہ نے، پہلے یہ کی کہ جو ہم نے دیا اس سے خرچ کرتے، تاکہ یہ بات بابر ہو ایک مسلمان انسان کے لیے کہ جو کچھ میرے پاس ہے وہ اللہ کا ہے، میرا نہیں۔ وہ جب چاہے چھینے، وہ دیتا بھی ہے، وہ چھین بھی دیتا ہے۔ جان بھی اس کی ہے، جان بھی اگر اس کی رضا کے لیے قربان ہونی پڑے، کوئی ایسی بات نہیں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عملی رکشہ پیش کیا، اپنی جانیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشاروں پر اور اللہ کی رضا کی قربان کرتے ہوئے یہی فرمایا فوزو ورب اللہ، رب کعبہ کی قسم سے کام۔ اس لیے قربانی کا فلسفہ یہی ہے کہ میرا مال اور میری جان یہ کس کی ہے؟ اللہ۔ اس لیے تو اللہ نے فرمایا نبی کہہ دو ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ ہے۔ لا شریک لہ بذالک، اس میں کوئی شریک نہیں ہے۔ امرت بذالک وانا اول المسلمین، مجھے اس بات کا حکم دیا گیا سب سے پہلے میں فرماتا۔ تو ساری چیزیں اللہ کے لیے، بڑی سے بڑی عبادت اگر اس میں دکھلاوے کا پہلو ہے وہ عبادت قبول نہیں، عبادت کی روح اس سے ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما عمل ابن آدم من عمل یوم النحر احب الی اللہ من خیرات الدم۔ ہر دن کا، ہر جگہ کا اپنا وظیفہ اور عمل ہوتا ہے۔ حرم مکہ سب سے اہم وظیفہ طواف ہے، مسجد نبوی روضہ رسول کے پاس سب سے اہم وظیفہ درود پاک ہے، اور یوم نحر 10 ذی الحجہ کو سب سے اہم عمل اونٹ بہانا، قربانی کرنا۔ اس لیے فرمایا ابن آدم کے اعمال میں 10 ذی الحجہ کو اللہ کو خون بہانے سے بڑھ کر کوئی عمل معبود نہیں ہے۔ وَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فرمایا وہ جو جانور ذبح کر رہا ہے قیامت کے دن وہ آئے گا بِأَشْعَارِهَا وَأَضْلَافِهَا بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَضْلَافِهَا، اپنے
اپنے بالوں کے ساتھ، اپنے خونوں کے ساتھ وہ سب کچھ آئے کہ یہ جانور اللہ کے راستے میں قربان کیا ہے۔ وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ بِالْأَرْضِ فَطِيبُوا بِهَا نَفْسَهَا، اور میں زمین پر جانور کو لٹا رکھا ہے، اس کی گردن اور زمین میں کتنا فاصلہ ہے کچھ بھی نہیں، لیکن ابھی خون زمین پہ نہیں گرتا، اللہ کے پہلے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا طِيبُوا بِهَا نَفْسَهَا، خوش دلی سے قربانی کیا کرو، کسی کی نیت گوشت کھانے کی نہیں ہونی چاہیے، نیت میں ڈالنا دیکھیے، اس لیے کہا جانور جو بھی آپ لیں قربانی کا وہ بے عیب ہونا چاہیے، عیب دار جانور نہ ہو، نہ تو وہ پیسے عیب دار ہو جس سے آپ جانور خریدیں، نہ وہ جانور عیب دار ہو جو آپ خرید رہے ہیں۔ اکثر ہم یہ تو دیکھتے ہیں، اس کا خیال بھی کرتے ہیں کہ جانور عیب دار نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہ بہت کم خیال کرتے ہیں کہ وہ پیسے بھی عیب دار نہ ہوں جس سے ہم جانور خرید رہے ہیں۔ کبھی ہم لوگوں پہ ظلم کر کے ناجائز طریقے سے پیسے اکٹھے کر بعض لوگوں کا مشغلہ بن گیا کہ بڑے عام حالات کہ محنت کم ہو جائے، کاٹ بات ہو، اور بس کام محنت کرتے ہوئے کو اور نظر آئے اور ہم اس سے سب سے زیادہ پیسے ہم حاصل کریں۔ انسانیت کی ہمدردی، یہ قربانی کی ہمدردی کرنا، ایثار کرنا۔ جو بھی آپ کاروبار کریں، جو بھی آپ تجارت کریں، اللہ نے اجازت دی ہے، حلال کمانا بہت بڑی عبادت ہے، لیکن اس میں ہمیں اپنے بھائی کی ہمدردی ضروری، اتنا رزق مجھے مل جائے کہ میرا بھی کام چل جائے اور جو آگے جس سے میں لے رہا ہوں اس کو بھی اتنا بڑا نقصان نہیں ہونا۔ جب جذبہ یہ ہوگا ہمدردی کا تو اللہ تھوڑے میں برکت زیادہ دے گا، اور جب جذبہ یہ ہو کہ میری تجوری بھر جائے، اس کے پاس کچھ رہے یا نہ رہے، چاہے اس کو گھر جانے کا کرایہ بھی نہ ہو، میرا کام پورا کیا جائے، پھر اس کثیر میں برکت نہیں ہوتی۔ اس لیے حلال طریقے سے پیسہ ہونا چاہیے۔ سب سے ہم قربانیاں خرید لیں بڑی قیمتوں میں، لیکن پیسہ غلط ہوگا کوئی فائدہ نہیں، اور دکھلاوے کی نیت بھی نہ ہو۔ بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں پہلے کہ ہم جو یہ دے رہے ہیں، پھر یہ دیکھنا کہ گوشت ہمارے حصے میں کتنا آئے گا۔ گوشت تو اللہ نے آپ کو دیا، یہ صرف اس امت کو اجازت ہے کہ قربانی کرو اور گوشت بھی کھاؤ، پہلے تو اجازت نہیں تھی، پہلی امتوں کو اجازت نہیں تھی، پہلے یہ تھا قربانی کرو اور اونچی جگہ پہاڑ پہ رکھ کے آؤ، آسمان سے آ گئے کہ جلا دے گی تو قبول ہے، وغیرہ قبول نہیں۔ اس امت کو اللہ نے فرمایا خود کھاؤ اور ثواب ملے، لیکن کھانے کی نیت بھی یہ ہو کہ کھانا ہی ہے، یہ قربانی نہیں، پورا سال ہم کھاتے رہتے ہیں۔ قربانی میں کھانے کا جذبہ نہیں، قربان کرنے کا جذبہ ہو، اس لیے زیادہ ہمت کریں کہ ہم اس کو دوسروں پہ خرچ کریں، خود بھی کھائیں اجازت ہے، لیکن آپ کا عمل، آپ کی نیت اس طرح اشارہ نہ کرے کہ آپ کی نیت قربانی ہے۔ ایک شخص نے مجھ سے فون کیا، مسئلہ پوچھ رہا کہ جی ہم دو بھائی ہیں تو ہم آدھے آدھے پیسے کر کے وہ قربانی کریں، پھر ہم گوشت تقسیم کر لیں۔ تو میں نے کہا کہ تقسیم کرنا ہے گوشت، اس سے تو قربانی نہیں ہوگی۔ ایک بھائی دوسرے کا تعاون کر رہا ہے کہ قربانی وہ کر رہا ہے یا قرض دے رہا ہے، پھر بعد میں آپ اس کو بھی کھلا سکتے ہیں، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، لیکن آپ آغاز ہی بنیادی اس بات پہ رکھ رہے ہیں کہ ہم گوشت تقسیم کریں گے، پھر قربانی کیسے ہوگی؟ اس لیے اپنی نیت کو درست رکھنا چاہیے، گوشت کھانے کی نیت نہ ہو، کسی کی بھی ہوگی تو کسی شریک کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ جانور بے عیب ہونا چاہیے، اس کے اندر عیب کوشش کریں اچھا ہو، وسعت کے مطابق ہو، بڑھ سے بڑھ کر اس پہ کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ کے راستے میں معمول ترین خرچ کریں۔ تو جس کی 2/4 سے زیادہ کٹی ہوئی، دانت زیادہ گرے ہوئے،
کمزور کہ قربان گاہ تک چل کے نہیں جا سکتا، یا اس کا ایک عضو ایسے جس کی منفیت فوت ہو گئی، ایک پاؤں بالکل ختم ہے، اس کا چلنے میں سہارا بھی نہیں رہتا، ایک تھن کا دودھ بالکل ختم ہو گیا، اس کی منفیت ختم ہو گئی۔ یہ سینگ ہیں جو تھے لیکن جڑ سے ٹوٹ گئے یا چوتھائی سے زیادہ ٹوٹ گئے، یہ سارے احکام پیدائشی طور پر سینگ نہ ہو کوئی بات نہیں، اور اگر سینگ ہے اس کے اوپر کھول اتر گیا گودا باقی وہ بھی ہو جائے گا۔ تو یہ بہت ساری تفصیل ہے، مسائل پوچھتے رہنا چاہیے۔ تو بہرحال جو عیب دار جانور ہو اس کی قربانی نہیں کرنی چاہیے، اور اگر جانور خریدنے کے بعد عیب پیدا ہو جائے، اگر وہ صاحب حیثیت ہے تو اس پر قربانی واجب ہے، تو وہ اس کی جگہ اور جانور خریدے، اور اگر صاحب حیثیت نہیں ویسے کر رہا تھا تو پھر وہ وہی جانور قربان کر سکتا ہے۔ تو مسائل بھی سمجھنے چاہیے، اور قربانی کا جو ایک فلسفہ ہے وہ بھی سامنے رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے فضائل بیان فرمائے کہ کل صراط پر یہ تمہاری سواریاں بنے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھ سے 2 ذبح ذبح کی، ورنہ ایک میری طرف سے ایک امت کی طرف سے۔ آپ کو امت کا خیال تھا، آپ اپنے ہاتھ سے وہ قربانی کر رہے ہیں، صحابہ کرام قربانی کر رہے ہیں۔ یہ قربانی بہت زیادہ عمل اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، اور یہ جو چھری جانور پہ چلاتے ہیں تو اس وقت اپنے جذبات پہ بھی چھری چلا دیتے ہیں کہ جیسے ہی جانور ذبح ہو گیا اللہ کے نظامات، کیونکہ اللہ نے اسے حلال کیا، اللہ نے حکم دیا قربان کرو، تو ہم بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات کے سامنے اپنے جذبات پر چھری کریں اور سر تسلیم خم ہو جائیں، اپنی کوئی انا باقی نہ رکھیں۔ یہ قربانی کا اصل فلسفہ ہے، اسی جذبے سے ہمیں قربانی کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کو